کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا۔ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا۔ کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے۔ ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے۔ ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا۔ اس شہر میں کس سے ملیں، ہم سے تو چھوٹیں محفلیں۔ اس شہر میں کس سے ملیں، ہم سے تو چھوٹیں محفلیں۔ ہر شخص تیرا نام لے، ہر شخص دیوانہ تیرا۔ کوچے کو تیرے چھوڑ کے جوگی ہی بن جائیں مگر۔ کوچے کو تیرے چھوڑ کے جوگی ہی بن جائیں مگر۔ جنگل تیرے، پربت تیرے، بستی تیری، صحرا تیرا۔ تو با وفا، تو مہرباں، ہم اور تجھ سے بدگماں۔ تو با وفا، تو مہرباں، ہم اور تجھ سے بدگماں۔ ہم نے تو پوچھا تھا ذرا، یہ وصف کیوں ٹھہرا تیرا۔ بے شک اسی کا دوش ہے، کہتا نہیں خاموش ہے۔ بے شک اسی کا دوش ہے، کہتا نہیں خاموش ہے۔ تو آپ کر ایسی دوا، بیمار ہو اچھا تیرا۔ بے درد سننی ہو تو چل، کہتا ہے کیا اچھی غزل۔ بے درد سننی ہو تو چل، کہتا ہے کیا اچھی غزل۔ عاشق تیرا، رسوا تیرا، شاعر تیرا، انشا تیرا۔ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا۔ کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ ہفتے وار پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ 14 جون سن 2020 کے پروگرام میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ احباب خیر و عافیت سے ہیں، تاہم ہمارے کچھ لوگ اسپتالوں میں اور گھروں میں علیل ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل جملہ مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں،
آمین الہی آمین۔ سامعین، آج 14 جون سن 2020۔ سامعین اکرام، 20 جون اردو مزاحیہ ادب کے حوالے سے بڑا نام، جن کی برسی منائی جائے گی 20 جون کو۔ ہماری مراد ہے جناب مشتاق احمد یوسفی صاحب سے۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب کے نام سے کون واقف نہیں؟ مزاحیہ ادب کے سلسلے میں مشتاق احمد یوسفی صاحب کا نام سر فہرست ہے۔ یوسفی صاحب نے زندگی سے متعلق باتوں کو موضوع بنایا، زندگی کی تصویر کشی کے لیے جس کینوس کا انتخاب فرمایا وہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات و حادثات اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے مشروط ہے۔ یوسفی صاحب ہر موضوع پر لکھتے رہے۔ وہ کسی ایک موضوع پر بار بار بھی قلم اٹھاتے تو ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی نیا پہلو سامنے لے آتے تھے، اور ہر مرتبہ ان کا انداز حیرت زدہ کر دینے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ 20 جون کو یوسفی صاحب کی دوسری برسی منائی جائے گی۔ جناب مشتاق احمد یوسفی صاحب فرما گئے کہ مصائب تو مرد بھی جیسے تیسے برداشت کر لیتے ہیں، مگر عورتیں اس لحاظ سے قابل ستائش ہیں کہ انہیں مصائب کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جناب یوسفی صاحب فرمایا کہ بعض مردوں کو عشق میں محض اس لیے صدمے اور ذلتیں اٹھانا پڑتی ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے کا مطلب وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ عورت بھی اندھی ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، مزاحیہ ادب میں مشتاق احمد یوسفی صاحب کا نام زندہ رہے گا۔ مختصر ذکر خیر کہ جناب مشتاق احمد یوسفی صاحب نثر نگار تھے۔ ان کے مجموعہ جات چراغ تلے، خاکم بدہن، زرگزشت اور آب کم۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب اور انہی جیسے بہت سے ایسے نام ہیں جن کے لیے شاد عارفی صاحب نے فرمایا کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم۔ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک۔ اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہوں کمیاب ہیں ہم۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ مشتاق احمد یوسفی صاحب کو غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین، اور ساتھ ساتھ جملہ مرحومین کو بھی غریق رحمت فرمائے۔ آئیے پروگرام میں بڑھتے ہیں اور آگے آپ کی سماعتوں کی نظر ابن انشا صاحب کا یہ دلکش کلام۔
فرض کرو याद रखें, सड़क पर नस्ब किए गए ट्रैफिक साइन बोर्ड्स को नजरअंदाज न करें, इसलिए कि ट्रैफिक साइन आपकी रहनुमाई करते हैं और सफर को महफूज बनाने में मददगार साबित होते हैं। ट्रैफिक के निशानात बोलते हैं, इनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। फर्ज करो हम अहले वफा हों, फर्ज करो दीवाने हों, फर्ज करो ये दोनों बातें झूठी हों, अफसाने हों। फर्ज करो हम अहले वफा हों, फर्ज करो दीवाने हों, फर्ज करो ये दोनों बातें झूठी हों, अफसाने हों। फर्ज करो ये जी की बिप्ता जी से जोड़ सुनाई हो, फर्ज करो अभी और हो इतनी आधी हमने छुपाई हो। फर्ज करो ये रोग हो झूठा, झूठी प्रीत हमारी हो। फर्ज करो इस रोग की प्रीत की सांस भी हम पर भारी हो। फर्ज करो ये जोग बिजोग का ढोंग हमने रचाया हो। फर्ज करो बस यही हकीकत, बाकी सब कुछ माया हो। फर्ज करो हम अहले वफा हों, फर्ज करो दीवाने हों, फर्ज करो ये दोनों बातें झूठी हों, अफसाने हों। शायरी सच बोलती है।
جناب ابن انشا صاحب کا کلام آپ نے سماعت فرمایا. اردو کے عظیم شاعر اور حکایت نگار ابن انشا 15 جون 1927 جالندھر کے ایک نواحی گاؤں میں پیدا ہوئے. ابن انشا صاحب کا خاندانی نام شیر محمد خان تخلص انشا. 1946 میں پنجاب یونیورسٹی سے BA اور 1953 میں کراچی سے MA کیا. روزنامہ جنگ کراچی اور روزنامہ امروز لاہور کے ہفت روزہ ایڈیشنز میں اور ہفت روزہ اخبار جہاں کراچی میں ہلکے پھلکے فقاہیہ کالمز بھی لکھتے تھے. 2 شعری مجموعے چاند نگر 1955 اور اس بستی کے کوچے میں 1976 میں شائع ہوئے. 1960 میں چینی نظموں کا منظوم اردو ترجمہ چینی نظمیں شائع ہوا. یونیسکو کے مشیر کی حیثیت سے متعدد یورپی و ایشیائی ممالک کا دورہ کیا تھا، جن کا احوال اپنے سفر ناموں چلتے ہو تو چین کو چلیے اور آوارہ گرد کی ڈائری دنیا گول ہے اور ابن بطوطہ کے تعاقب میں اپنے مخصوص طنزیہ و فقاہیہ انداز میں تحریر کیا. 1978 11 جنوری یوم وفات ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. کل 15 جون کو ابن انشا صاحب کا یوم ولادت ہے. سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں ہفتے وار سلسلہ شاعری سچ بولتی ہے. آج 14 جون 2020 کے پروگرام میں ایک بار پھر آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ تمام احباب کے تہہ دل سے ممنون و متشکر ہیں. بہت بہت شکریہ. محترمہ روپ بانو، ہماری دیرینہ سامعہ پیاری بیٹی روپ بانو، جیتی رہیے. ڈیرہ منانا یو جہان منانا استاسو اللہ دے ملشی. ہمارے عہد کے نقاد اور شاعر جناب اکرم کنجاہی صاحب، بہت شکریہ سر. بہت سے اہل قلم ہم سے جڑے ہوئے ہیں، اہل ادب اور اہل ذوق. سامعین کا بہت بہت شکریہ. جناب وسیم ہاشمی صاحب، بہت شکریہ. جناب محمد نور الزما صاحب، بہت شکریہ. جزاک اللہ، جیتے رہیے. جناب فلم ڈائریکٹر دشینت کمار صاحب، بہت سی شبھ کامنائیں سر آپ کے لیے بھی. اہل قلم جناب ندیم ملک صاحب، اہل قلم جناب محمد مبشر میو صاحب، اہل قلم جناب سامن ذکی صاحب، اہل قلم جناب نوشاد مومن صاحب، اہل قلم جناب محمد اسلم صادق صاحب، اہل قلم جناب محمد اقبال ثاقب صاحب، اہل قلم جناب عابد عمر صاحب، اہل قلم جناب سید ظفر معین بلے صاحب، اہل قلم جناب سلیم جاوید صاحب، اہل قلم جناب عابد معروف مغل ایڈوکیٹ صاحب، اور ان کے علاوہ پسند فرمایا UNN نیوز HD، بہت شکریہ آپ کا بھی. اہل قلم جناب منصور چودھری صاحب، ہماری اہل قلم بہن شائستہ سحر شیخ صاحبہ، جزاک اللہ. جناب سجاد علی صاحب، محترمہ شائستہ علیم صاحبہ، محترمہ ناہید فاطمہ حسنین صاحبہ، اہل قلم جناب رضوان انجم صاحب، اہل قلم جناب ظہیر الدین شمس صاحب. ماہنامہ نیا کھلونا، کیا کہنے بھائی، بہت شکریہ. اہل قلم محترمہ در آب شاہ صاحبہ، اور اہل ذوق جناب
سید عاصم صاحب، ڈاکٹر صاحب، مہروز عمر صاحب، محمد کاشف ملک صاحب، جناب عامر خان صاحب، جناب عظمت باری صاحب، اہل قلم جناب نوید اقبال نوید صاحب، جناب سید محفوظ عابدی صاحب اور اہل قلم جناب ابراہیم عابدی صاحب، جناب شہزاد حسین عابدی صاحب، کیا کہنے بھائی آپ احباب کے، جناب اہل قلم ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، سندھ پولیس کے جوان جناب رانا ملک صاحب، جناب ہیر خان صاحب، محترمہ فوزیہ بلوچ صاحبہ، محترمہ یاسمین سحر صاحبہ، جناب آوان حسنین صاحب، اہل قلم جناب جاوید ندیم صاحب، اہل قلم جناب محسن آفتاب کیلا پوری صاحب، اور آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ ذکر خیر ہے ابن انشا صاحب کا کہ جن کا کل یوم ولادت ہے۔ اس سے قبل کہ ابن انشا صاحب کے ایک اور کلام کی جانب آگے بڑھیں کہ جس کلام سے آج کے پروگرام کا آغاز کیا گیا، آج 14 جون، جی آج 14 جون ہے، اور آج ہمارے عہد کے 2 شعراء کرام کا یوم ولادت ہے۔ آئیے ان کے یہ اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے چلیں، پھر اور آگے بڑھیں گے اور ابن انشا صاحب کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جائے گا۔ سماعت فرمائیے یہ چند اشعار عہد حاضر کے شعراء کرام جن کا آج 14 جون کو یوم ولادت ہے۔ ایک شاعر ہیں یو کے لندن میں مقیم، اور ایک شاعر جن کا تعلق پنجاب جھنگ سے، جناب مستر الوی آوان صاحب یو کے لندن میں مقیم نوجوان شاعر، یوم ولادت 14 جون۔ ان کے یہ متفرق اشعار جناب مستر الوی آوان صاحب نے فرمایا کہ زندگی سا بے وفا دیکھا نہیں، زندگی سا بے وفا دیکھا نہیں، چھوڑ دیتی ہے کسی بھی موڑ پر، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب مستر الوی آوان صاحب نے اپنے مزید اشعار میں فرمایا کہ محبت کے جزیرے پر خدا نے، محبت کے جزیرے پر خدا نے وفا کا نام ماں رکھا ہوا ہے۔ کیا کہنے جناب۔ ان کا ایک اور شعر کہ رہا نہ باپ کا سایہ تو پھر وہ جانے گا، رہا نہ باپ کا سایہ تو پھر وہ جانے گا، کٹے شجر تو پرندوں پر کیا گزرتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب مستر الوی آوان صاحب نے فرمایا کہ بھائی ہوتے ہیں مان بہنوں کا، بھائی ہوتے ہیں مان بہنوں کا، اپنی بہنوں کو محترم رکھنا۔ کیا کہنے جناب مستر صاحب، شاعری سچ بولتی ہے۔ یہ ایک اور شعر، دل کے ویرانے سے یادوں کی بلائیں نکلیں، دل کے ویرانے سے یادوں کی بلائیں نکلیں، کوئی درویش مجھے ایسا وظیفہ دے دے، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب مستر الوی آوان صاحب یو کے لندن میں مقیم شاعر، یوم ولادت 14 جون یعنی آج ان کا یوم ولادت ہے۔
اور صوبہ پنجاب جھنگ سے تعلق رکھنے والے نوجوان شاعر جناب ساجد رضا خان ساجد صاحب کا یوم ولادت بھی آج 14 جون 1994۔ ماشاء اللہ، جناب ساجد صاحب نے فرمایا کہ اس کی اجلت اداس کرتی ہے، اس کی اجلت اداس کرتی ہے، بول کر جو گیا تھا یوں آیا، اس کی اجلت اداس کرتی ہے، بول کر جو گیا تھا یوں آیا، تو بلائے جو ایک بار مجھے، تو بلائے جو ایک بار مجھے، اور میں بولتا رہوں آیا۔ کیا کہنے جناب ساجد صاحب۔ جناب ساجد صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا، مطلب ہے کہ ہم نہ ملتے کسی بھی ہیلے سے، ہم نہ ملتے کسی بھی ہیلے سے، مل گئے ہیں مگر وسیلے سے، ہم نہ ملتے کسی بھی ہیلے سے، مل گئے ہیں مگر وسیلے سے، اور میں نے سیکھا ہے زندگی کا فن، میں نے سیکھا ہے زندگی کا فن، دشت سے جنگلی قبیلے سے، اور زہر کوئی فضا میں گھولا گیا، زہر کوئی فضا میں گھولا گیا، جسم ہونے لگے ہیں نیلے سے، اور کن کی پہلی صدا لگائی گئی، کن کی پہلی صدا لگائی گئی، 7ویں آسماں کے ٹیلے سے، اور دل کا موسم ہی خوشگوار کرو، ارے دل کا موسم ہی خوشگوار کرو، بول دو بول ہی سریلے سے، ہم نہ ملتے کسی بھی ہیلے سے، مل گئے ہیں مگر وسیلے سے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ساجد رضا خان ساجد صاحب، نوجوان شاعر، تعلق جھنگ پنجاب، یوم ولادت 14 جون 1994۔ آج ان کا بھی یوم ولادت ہے جناب۔ بڑھتے ہیں اور آگے، آئیے چلتے ہیں، جانا کہیں نہیں ہے، رہنا ہے ہمارے ساتھ، ہماری مراد ہے۔ چلتے ہیں عابدہ پروین کی آواز میں ابن انشا کے اسی کلام کی جانب کہ جس کلام سے آج کے پروگرام کا آغاز کیا گیا، یعنی یہ دلکش۔ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ابن انشا صاحب کا کلام عابدہ پروین کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ ایک بار پھر آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، گزشتہ روز 13 جون کو بھی ہمارے عہد کے ایک اور شاعر جناب شاہد رضا صاحب کا یوم ولادت رہا۔ یوم ولادت 13 جون 1980، تعلق لاہور، پاکستان اردو فاؤنڈیشن لاہور کے صدر اور اسٹار ایشیا نیوز کے میزبان شاعر جناب شاہد رضا صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ نقش ذہنوں پر میری یہ گفتگو رہ جائے گی، نقش ذہنوں پر میری یہ گفتگو رہ جائے گی، بعد میرے شکل میری ہو بہو رہ جائے گی۔ نقش
ذہنوں پر میری یہ گفتگو رہ جائے گی، بعد میرے شکل میری ہو بہو رہ جائے گی۔ بے مراد عشق سن اور نامراد اشک سن، بے مراد عشق سن اور نامراد اشک سن، آرزوؤں کے چمن میں جستجو رہ جائے گی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب شاہد رضا صاحب مزید فرمایا کہ کیسے برہنہ پیڑ ثمر بار کر دیا، کیسے برہنہ پیڑ ثمر بار کر دیا، یعنی میں بے نمو تھا نمودار کر دیا۔ کیسے برہنہ پیڑ ثمر بار کر دیا، یعنی میں بے نمو تھا نمودار کر دیا۔ اے عشق تیری خیر کے دشت جنوں کی سمت، اے عشق تیری خیر کے دشت جنوں کی سمت، رکھے قدم جو دو تو انہیں چار کر دیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب شاہد رضا صاحب یوم ولادت 13 جون 1980۔ عہد حاضر کے ایک اور نوجوان شاعر جو کہ دیار غیر میں مقیم، اٹلی میں مقیم شاعر جناب کامران سعید خان صاحب یوم ولادت 15 جون 1988۔ ان کے یہ اشعار سماعت فرمائیے۔ کامران سعید خان صاحب نے فرمایا کہ میری بستی کا سورج چڑھ رہا ہے، میری بستی کا سورج چڑھ رہا ہے، سبھی کو روشنی چبھنے لگی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب کامران سعید خان صاحب نے مزید فرمایا کہ سعید اس عشق میں نہ کھاؤ قسمیں، سعید اس عشق میں نہ کھاؤ قسمیں، تمہارا عشق پھر جھوٹا لگے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب کامران سعید خان صاحب نے مزید فرمایا کہ خواب بن کر میری آنکھوں میں اتر آتے ہو، خواب بن کر میری آنکھوں میں اتر آتے ہو، بن کے آنسو میری آنکھوں سے چھلک جاتے ہو۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب کامران سعید خان صاحب نے مزید فرمایا کہ دشمن کا کوئی وار بھی دامن نہ چھو سکا، دشمن کا کوئی وار بھی دامن نہ چھو سکا، لگتا ہے مجھ سے موت بھی گھبرائی ہوئی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب کامران سعید خان صاحب یوم ولادت 15 جون 1988۔ جناب نوشاد مومن صاحب بہت شکریہ۔ پڑوسی شاعر جناب نوشاد مومن صاحب نے مطلع فرمایا کہ 12 جون سال رواں، یعنی آج ہے 14 جون اور 12 جون سن 2020 کو پڑوس کے معروف شاعر گلزار دہلوی صاحب دنیا فانی سے کوچ فرما گئے ہیں، جن کا خاندانی نام پنڈت آنند موہن زتشی، قلمی نام گلزار دہلوی، یوم ولادت 17 جولائی
1926 دہلی، جبکہ 12 جون سن 2020 کو دنیا سے کوچ فرما گئے۔ گلزار دہلوی صاحب نے فرمایا کہ دے ہم کو بھی اللہ نوید اردو، جنت میں منایا کریں عید اردو، دے ہم کو بھی اللہ نوید اردو، جنت میں منایا کریں عید اردو، جینا ہو زمانے میں تو غازی کہلائیں، جینا ہو زمانے میں تو غازی کہلائیں، مر جائیں تو کہلائیں شہید اردو۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب گلزار دہلوی صاحب۔ گلزار دہلوی صاحب مزید فرما گئے کہ آئین کو ہم روز بدل سکتے ہیں، آئین کو ہم روز بدل سکتے ہیں، اخلاق میں ترمیم نہیں ہو سکتی، آئین کو ہم روز بدل سکتے ہیں، اخلاق میں ترمیم نہیں ہو سکتی، اور ہم روز نئے ملک بنا سکتے ہیں، ہم روز نئے ملک بنا سکتے ہیں، تہذیب کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب گلزار دہلوی صاحب۔ ایک وقفے سے لوٹ کر آتے ہیں۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ جناب نوشاد مومن صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے گلزار دہلوی صاحب کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ تیز رفتاری جرم بھی خطرناک بھی، اس سے اجتناب کریں اور تیز رفتاری سے گریز کریں، ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ سواد عشق نہ کار ملال کچھ بھی نہیں، سفر بھی ختم ہوا اور معال کچھ بھی نہیں۔ میں بجھ بھی جاؤں تو کیا ہے کہ میری نظروں میں، میں بجھ بھی جاؤں تو کیا ہے کہ میری نظروں میں، بچھڑ کے اس سے عروج و زوال کچھ بھی نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ عشق ہر آن سناتا ہے فسانے کتنے، عشق ہر آن سناتا ہے فسانے کتنے، پھر مجھے ڈھونڈنے نکلے ہیں زمانے کتنے۔ جانے والے کو خبر کیا کہ رفاقت کے چراغ، جانے والے کو خبر کیا کہ رفاقت کے چراغ کس قدر میں نے بجھائے ہیں ہوا نے کتنے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین کرام، ان اشعار کے خالق جناب سرور جاوید صاحب 12 جون سن 2020 کراچی میں رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک کے بعد ایک چراغ
بجھتے چلے جا رہے ہیں۔ 12 جون کو ہی گلزار دہلوی صاحب پڑوسی شاعر اور 12 جون کو ہی پاکستانی شاعر و نقاد جناب سرور جاوید صاحب بھی رخصت ہوئے۔ اللہ تعالی مرحومین کی روح کو سکون عطا فرمائے، غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ جناب سرور جاوید صاحب جنہوں نے سن 2011 میں ہمیں اپنے مجموعہ کلام ہجر کے آدمی ہیں ہم سے نوازا، جس سے ہم ان کے یوم ولادت 22 فروری کے موقع پر اور دیگر پروگرامز میں کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے رہے۔ جناب سرور جاوید صاحب بھی 12 جون کو رخصت ہوئے۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ سرور جاوید صاحب 22 فروری 1947 بلند شہر میں پیدا ہوئے۔ متاع نظر تنقیدی مجموعہ اور ایک مجموعہ ہجر کے آدمی ہیں ہم جو ہمیں عطا فرمایا۔ خاندانی نام سید سرور جاوید، ولدیت سید ندیم برنی رضوی۔ اللہ تعالی جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ 17 جون کو ہمارے عہد کے ایک اور معمر شاعر جناب مشبر حسین صاحب کا یوم ولادت ہے کہ جنہوں نے فرمایا کہ بہتا جاتا ہے وقت کا دھارا، بہتا جاتا ہے وقت کا دھارا، اور ہم بھی ہیں چل چلاؤ میں تماشائی بن نہیں پایا، میں تماشائی بن نہیں پایا، میں تو مارا گیا بچاؤ میں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب مشبر حسین صاحب، یوم ولادت 17 جون۔ ایک شعر میں فرمایا کہ ایک پتھر سے اور کیا کہیے، ایک پتھر سے اور کیا کہیے، چوٹ اپنی ہی ہم نے سہلائی۔ کیا کہنے جناب، شاعری سچ بولتی ہے۔ ایک پتھر سے اور کیا کہیے، چوٹ اپنی ہی ہم نے سہلائی۔ مشبر حسین صاحب نے مزید فرمایا کہ دل دھڑکنے پھر لگے ہے خود بخود، دل دھڑکنے پھر لگے ہے خود بخود، جب کبھی اندر سے میں ٹوٹا کیا، دل دھڑکنے پھر لگے ہے خود بخود، جب کبھی اندر سے میں ٹوٹا کیا، اور چھین کر میری جوانی اور شباب، چھین کر میری جوانی اور شباب، عمر نے مجھ سے بہت دھوکا کیا، اور سب لہو روتے ہوئے دیکھے گئے، سب لہو روتے ہوئے دیکھے گئے، گردش افلاک تو نے کیا کیا، دل دھڑکنے پھر لگے ہے خود بخود، جب کبھی اندر سے میں ٹوٹا کیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب مشبر حسین صاحب، یوم ولادت 17 جون۔ راول پنڈی میں مقیم جناب کرنل سید مقبول حسین صاحب، یوم ولادت 17 جون۔ ان کے مجموعہ کلام رت بدلنے لگی،
گرفتار شب اور مٹی میں دکھ۔ جناب کرنل سید مقبول حسین صاحب یوم ولادت 17 جون، فرمایا کہ اسے کہنا ابھی امید رکھے، اسے کہنا ابھی امید رکھے، شجر پر بور آنے لگ گئے ہیں، اسے کہنا ابھی امید رکھے، شجر پر بور آنے لگ گئے ہیں، شمار اختراں بھی خوب شے ہے، شمار اختراں بھی خوب شے ہے، مسلسل ہجر پانے لگ گئے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب کرنل سید مقبول حسین صاحب۔ جناب کرنل سید مقبول حسین صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ ہر گام پر وہ خود سے ہی لڑتا ہوا ملا، ہر گام پر وہ خود سے ہی لڑتا ہوا ملا، ایک شخص خواب میں ہمیں چلتا ہوا ملا، ہر گام پر وہ خود سے ہی لڑتا ہوا ملا، ایک شخص خواب میں ہمیں چلتا ہوا ملا، تپتی ہوا میں پھول بھی بکھرے ہوئے سے تھے، تپتی ہوا میں پھول بھی بکھرے ہوئے سے تھے، آخر چراغ وصل بھی بجھتا ہوا ملا، پہلے تلاش میں پھرا اپنی کہاں کہاں، پہلے تلاش میں پھرا اپنی کہاں کہاں، پھر آئینے کی کرچیاں چنتا ہوا ملا، بچھڑا یہیں کہیں تھا وہ خود اپنی ذات سے، بچھڑا یہیں کہیں تھا وہ خود اپنی ذات سے، خود گفتنی وہ ذات سے کرتا ہوا ملا، اور سید یہ عشق کوئی انوکھا ہی روگ ہے، سید یہ عشق کوئی انوکھا ہی روگ ہے، جو جیتنے گیا وہ بھی ہرتا ہوا ملا، ہر گام پر وہ خود سے ہی لڑتا ہوا ملا، ایک شخص خواب میں ہمیں چلتا ہوا ملا۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب کرنل سید مقبول حسین صاحب راول پنڈی میں مقیم شاعر، یوم ولادت 17 جون، اور آج کے پروگرام کے آخری شاعر، یوم ولادت 17 جون 1999، تعلق فیصل آباد، نوجوان شاعر جناب محمد عاشور حسین۔ جناب محمد عاشور حسین صاحب نے فرمایا کہ اس لیے تو یہ سفر کٹتا نہیں، اس لیے تو یہ سفر کٹتا نہیں، اب جو میرے ساتھ تو چلتا نہیں، اس لیے تو یہ سفر کٹتا نہیں، اب جو میرے ساتھ تو چلتا نہیں، اور چھن گئی چہرے سے کیوں کر تازگی، چھن گئی چہرے سے کیوں کر تازگی، ایک مدت سے میں کیوں رویا نہیں، اور کر دیا تبدیل دستور جہاں، کر دیا تبدیل دستور جہاں، تجھ کو پایا اور کچھ کھویا نہیں، مانتا عاشور پھر بھی ہوں اسے، مانتا عاشور پھر بھی ہوں اسے، گو ان آنکھوں نے خدا دیکھا نہیں، اس لیے تو یہ سفر کٹتا نہیں، اب جو میرے ساتھ تو چلتا نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب محمد عاشور حسین صاحب نے مزید فرمایا کہ تجھ سے بھی
سہانا تھا میرے شہر کا منظر، تجھ سے بھی سہانا تھا میرے شہر کا منظر، پہلی سی وہ رنگینی تیرے بعد کہاں تھی، میں خود ہی اسے ڈھونڈ کے لایا ہوں یہاں تک، میں خود ہی اسے ڈھونڈ کے لایا ہوں یہاں تک، قسمت میری تقدیر کے پردوں میں نہا تھی، عاشور کتابوں میں کہاں میں نے پڑھی تھی، عاشور کتابوں میں کہاں میں نے پڑھی تھی، وہ بات جو اس شخص کی آنکھوں سے عیاں تھی، تجھ سے بھی سہانا تھا میرے شہر کا منظر، پہلی سی وہ رنگینی تیرے بعد کہاں تھی، میں خود ہی اسے ڈھونڈ کے لایا ہوں یہاں تک، قسمت میری تقدیر کے پردوں میں نہا تھی، عاشور کتابوں میں کہاں میں نے پڑھی تھی، وہ بات جو اس شخص کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب محمد عاشور حسین صاحب، تعلق فیصل آباد، یوم ولادت 17 جون 1999۔ ماشاء اللہ۔ آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ جناب قادر صاحب بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ جناب دانش میو صاحب بہت بہت شکریہ۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی اور کلام اور اشعار رہ گئے جو آئندہ کے لیے اٹھا رکھے ہیں۔ بشرط حیات آئندہ اتوار ملاقات رہے گی۔ اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان سرفراز عابدی کو اجازت دیجیے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور جیتے رہیں دنیا بھر کے تمام پرامن انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ ہم چلے فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔